ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها پھر سے میں آرام آرام سے پڑھوں گی، جو حرف پڑھی ہوں گی اسی کو غور سے دیکھ کر سنیں، ٹھیک ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا مساجد اللہ ان یذکر، پھر سے پڑھیں ومن اظلم، ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها فيها اسمه نہیں ہے، فيها اسمه، ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها پھر سے پڑھیں اور توجہ سے، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين أن يدخلوها خا پہ کیا ہے؟ يدخلوها نہیں خلوها، أن يدخلوها إلا خائفين خائفين، حمزہ کو واضح کریں، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلَهُمْ، اس کو وَلَهُمْ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وَلَهُمْ، پھر سے پڑھیں لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر، منع جو منع کرے، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا منع، ہاتھ یا زبان سے روکنا، کوئی کام نہ کرنے دینا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، مسجد کی جمع مساجد، سجدے کی جگہ، ان یذکر کہ ذکر کیا جائے، زال کا افرے سمجھ آ رہا ہے سامنے سے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، وسعا اور وہ کوشش کرے، سعا سین عین یہی اس کا روٹ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے تیز چلنا، اور مراد اس سے کیا ہے؟ دوڑ دھوپ کرنا، سرگرم عمل ہونا، فی میں خرابہا اس کی ویرانی میں، خرابی میں، خرب یخرب کا مصدر ہے خراب،
خراب مصدر ہے. ٹھیک ہے. کسی کھیتی یا عمارت کا ویران ہونا، برباد ہونا، اجاڑ ہونا، بے آباد ہونا. اب اس کو رٹنے کی ضرورت، یہ لفظ تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں. خراب کا مطلب ویران. ویران کس کو کہتے ہیں؟ اجاڑ. اجاڑ کس کو کہتے ہیں؟ بے آباد. تو وہ تو لفظ سے لفظ نکلا ہوا ہے، سب رٹنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، سمجھنے کی ہوتی ہے. ٹھیک. وسعی فی خرابہا، اور وہ کوشش کرے اس کی ویرانی میں، ان کو بے آباد کرنے میں، اجاڑنے میں. اولئک، یہی لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ داخل ہوں اس میں، الا خائفین، مگر خوف کھاتے ہوئے. خائفین جمع ہے کس کی؟ خائف کی. خائف کس سے ہے؟ خوف سے. لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزیٌ، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے ذکر سے روکے. وسعی فی خرابہا، اور اس کی ویرانی اور اجاڑنے میں کوشش کرے. اولئک ما کان لہم، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں تھا، ان یدخلوہا الا خائفین، کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجدوں میں جائیں. کیونکہ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ یہ نہیں کام کر سکتا کہ کسی اور کو اللہ کے گھر نہ آنے دے. لہم فی الدنیا خزی، جو لوگ یہ کام کریں، اللہ کی مسجدوں کو ویران کریں، اجاڑیں، بے آباد کریں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وہ عزت نہیں پا سکتے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. اب مجھے بتائیے کہ پچھلی آیت سے اس کا کیا تعلق؟ اس کے بعد یہ کیوں آئی ہے؟ اب یہ تو مسجدوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں پھر قواریت کی بات ہو رہی ہے. مسجد سے مراد یہاں صرف ہماری مخصوص مسجدیں نہیں ہیں، مسجد سے مراد عبادت گاہیں. ٹھیک ہے، مساجد سے مراد یہاں عبادت گاہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ فرقوں میں بٹ جاتے ہیں تو ان کے جو مرکز عقیدت ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. عقیدت کے مرکز، کیونکہ ان کی فالوئنگ کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ علم یا عقیدت؟ عقیدت. کسی خاص بزرگ سے عقیدت ہے، کسی خاص نظریے سے عقیدت ہے. علم نہیں ہوتا، دلیل نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے؟ عقیدت. آپ کہیں کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس سے عقیدت ہے، اس کی عقیدت میں جا رہے ہیں، اس کی محبت میں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ صحیح ہے یا غلط ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب لوگ صرف عقیدتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو اکٹھا کریں اور پھر مرکز عقیدت بھی اسی کے مطابق تعمیر ہوتے ہیں، تو مسجد کیا ہے؟ مرکز عقیدت. یعنی جو آپ کا عقیدہ ہے یا جو آپ کی عقیدت کی جگہ ہے، اسی بیس پر آپ نے ایک سینٹر بنا لیا، اور وہ سینٹر دوسروں پہ بند ہے، اور نہیں کوئی آ سکتا یہاں، سب کے لیے نہیں اوپن. اس میں صرف یہ لوگ آئے. اچھا چلیے، اس حد تک بھی ظلم تھا، کیونکہ جب آپ سب پر اللہ کا گھر بند کر دیں، صرف مخصوص لوگوں کے لیے کھولیں، مخصوص وقت میں کھولیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ کہ اللہ کا گھر، مساجد، اللہ کا آگے صرف مساجد نہیں کہا گیا، گھر اللہ کا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے نا، سب کے لیے نا. جب آپ نے سب پر بند کر دیا ہے، صرف مخصوص لوگوں کے لیے اس کو کھولا ہے، تو پھر مخصوص لوگ اس کو آباد نہیں کر سکتے. وہ ایک طرح سے کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا.
اگر اوپن ٹو آل ہے تو وہ کیا ہوگا؟ آباد ہوگا. تو فرقہ واریت ہمیشہ محدودیت لاتی. محدودیت کیا ہوتا ہے؟ اس کی لمیٹیشنز ہوتی, وہ لمیٹڈ کر دیتی ہے دین کو. نتیجتاً مسجدوں پر اور ان مراکز پر اثر پڑتا ہے. اب ہوا کیا؟ ان میں سے ہر ایک نے اس میں اہم کردار ادا کیا. مثلا پیچھے وقالت الیہود لیست النصارى کی بات ہو رہی نا, کہ یہود کہتے ہیں نصارہ کسی چیز پر نہیں. اب یہود کی عبادت گاہ, مشہور عبادت گاہ کون سی تھی؟ بیت المقدس. بیت المقدس پر کس نے حملہ کیا تھا؟ رومیوں نے, کرسچنز. ٹھیک ہے, انہوں نے بیت المقدس میں گھس کے کیا کیا؟ قتل و غارت بھی کی, اور اس کے اندر کتابیں جلا دی, تورات جلا دی گئی, اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور خوب بربادی کی. اور یہ 2 دفعہ ہوا, وقت نصر کے دور میں بھی اور پھر ٹیٹس کے ہاتھوں بھی. سورۃ بنی اسرائیل آیت 7 میں اس کا ذکر آتا ہے, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. تو اس میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, یعنی مسجد میں گھس کے اس کی بربادی کرنے کی طرف. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ, اس سے بھی لوگوں کو روکا گیا تھا. کس نے کس کو روکا تھا؟ مشرکین نے مسلمانوں کو روکا تھا. کب ہوا تھا یہ؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں. پھر اسی طرح جس سورۃ الفتح میں اس کا ذکر آتا ہے, ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا. منع مساجد اللہ. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ابرہہ کون تھا بیسیکلی؟ کس پہ حملہ کرنے آیا تھا؟ بیت اللہ. اصحاب الفیل. تو وہ بھی دراصل کیوں آیا تھا؟ کچھ تھوڑی سی تاریخ پتہ ہے اس کی؟ ابرہہ اس کو یہ بات بہت کھلتی تھی کہ یہ آباد کیوں ہے اتنا گھر, سب لوگ یہاں کیوں آتے ہیں. اس نے اس کے مقابلے کے لیے یمن میں ایک اور گھر بنوایا تھا, وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا. تو اس نے کہا پہلے اس کو بند کرو تاکہ سارے لوگ وہاں آیا کریں. اس کو بند کراؤ کہ لوگ وہاں آئے, کیونکہ اس سے تجارت بھی وابستہ ہو گئی تھی نا. تو مختلف ادوار میں مختلف گروہ دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملے بھی کرتے رہے اور لوگوں کو دوسروں کی طرف جانے سے روکتے بھی رہے. ہم ہدایت پر ہیں, ہماری مسجد میں آیا کرو, اس مسجد میں بالکل نہ جانا, اس مدرسے میں پڑھو, اس مدرسے میں نہیں جانا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ مسجدیں اور دینی مراکز اجڑنے لگے. اچھا, یہ جو بے آبادی ہوتی ہے نا کسی جگہ کی, وہ 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک حصی طور پر اور مانوی طور پر. حصی کا کیا مطلب ہے؟ فزیکلی, مثلا عمارت کو خراب کرنا, جلانا, توڑنا پھوڑنا, یہ حصی خرابی, یا اس میں لوگوں کا نہ آنا. اور مانوی خرابی کیا ہوگی؟ مانوی بربادی کیا ہوگی؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کو آنے نہ دینا, دوسرا یہ کہ لوگ آئیں تو بے شک خوب بڑے بھی ہوں, لیکن وہ مقصد نہ پورا ہو جس مقصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے یا عبادت گاہ بنائی جاتی ہے. تو وہ بھی بے آبادی ہے نا. یعنی کسی بھی چیز کو مس یوز کرنا. تو جب مسجد کو مس یوز کیا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مس یوز کرنا کیا ہے؟ ویران کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ, یہ سارے اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں, حالانکہ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت گاہوں اور مساجد میں جانے سے روکتے ہیں, اور پھر اس بات سے روکتے ہیں کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے. مسجد کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر کس کام کے لیے؟ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے. جیسے کہ سورۃ نور میں آتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, کہ
اللہ نے اس بات کا اذن دیا ہے کہ اللہ کے گھروں میں اس کا نام بلند کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے. اللہ کے گھر کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کا نام بلند کرنے کی جگہ ہوتے ہیں. وہاں میری تیری باتیں نہیں ہونی چاہیے، وہاں فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، وہاں شخصیتیں اور عقیدتیں نہیں. وہاں سب سے بڑھ کر کس کا ذکر ہونا چاہیے؟ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں کیا کرنے؟ گھر دیکھنے کے، ملاقات کرنے اس سے. اور اگر گھر والا نہ ہو گھر میں تو پھر آپ کا دل لگتا ہے وہاں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ فوراً واپس. اب لوگ مسجد آتے ہیں کس کی ملاقات کو؟ اللہ کی ملاقات کو. تو مسجد میں آتے ہی انسان کے احساسات کیا ہونے چاہیے؟ کہ وہ اپنے رب کو پا کے آیا ہے، اپنے رب سے ملاقات کر کے آیا ہے. یعنی مسجدیں اللہ سے محبت اور قرب اور اس کو پانے کا ذریعہ ہوتی ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسجدیں بے آباد ویران ہو رہی ہیں کہ لوگ وہاں جاتے بھی ہیں اور اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی ان کی. ایسے قصے کہانیاں اور ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے خطبے اور ایسی ایسی تعلیم جس میں اللہ کا ذکر تو کم اور دنیا بھر کی سیاست زیادہ. مساجد روحانی مرکز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تعلیم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ اور کام بھی ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اللہ کا گھر اللہ سے ملانے کی جگہ ہے لوگوں کو. اور اگر وہ اس کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آج آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہوں پہ ٹرینڈ کیا بن گیا، مسجد کے ساتھ ایسی جگہ بنا دی جاتی ہیں جہاں کھیل تفریح کا خوب انتظام ہے. بہت سے بچے جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف کھیل کود کے واپس، حتیٰ کہ نماز بھی پڑھنے کے روادار نہیں ہوتے. اور اللہ کے ذکر کے لیے کم بلاتے ہیں اور کھیلوں کے لیے عام طور پہ بلا لیتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کس طرح یوتھ اٹریکٹ ہو. اٹریکٹ آپ نے کر لیا، کھلا بھی لیا، وہ جو باہر کھیل رہے تو یہاں بھی آ کے کھیلے اور کھیل کے چلے گئے. اللہ سے کیا ملاقات کرائی آپ نے ان کی؟ تو چاہے بظاہر آپ وہاں پر ایک بزنس بھی شروع کر دیں اور بہت سی ایکٹیویٹیز شروع کر دیں، لیکن اگر آپ نے مسجد میں لوگوں کے اندر اللہ کی ملاقات کا انتظام نہیں کیا تو مسجد کو آپ نے آباد نہیں کیا، وہ بے آباد ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکے. اب روکنے میں یہ نہیں کہ کوئی پھاٹک آگے لگا کے کہ واپس جاؤ، ادھر گاڑی نہیں آ سکتی، یہ نہیں اس کا مطلب. اس کے ساتھ ایسی اٹریکشنز رکھ دے کہ وہ ذکر تو لوگ کم کریں اور بھاگیں کھیل کود کے لیے، اور پھر اور کاموں میں توجہ زیادہ، اللہ کے ذکر کی طرف توجہ کم، سائیڈ ایکٹیویٹیز زیادہ اور اصل مقصد کم. ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس کی کوششیں، سرگرمیاں تو بہت ہیں، مگر وہ سرگرمیاں الٹیمیٹلی اینڈ ریزلٹ کس پہ ہو رہا ہے اس کا؟ نمازی ہے نہیں، نماز پڑھنے کو نہیں آتا اور بہت کچھ کرنے آ جاتے ہیں. یعنی ایک سوشل سینٹر یا کلچرل سینٹر تو بنا لیا ہم نے اس کو، لیکن وہ اللہ سے ملاقات کی جگہ نہ رہی. تو ایسا کرنا مسجد پہ ظلم کرنا ہے، اور کسی پر ظلم کرنا دراصل خود پہ کرنا ہوتا ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کو کرنا کیا چاہیے تھا کہ وہ مسجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں، اور وہاں بیٹھ کے اگر لوگ کفر کے فتوے لگانے لگے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور ایک دوسرے کی کاٹ کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف پلان کرنے لگے، پلاٹنگ کرنے لگے، تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں آتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ غفلت کی؟
نہیں، خائفین، ڈرتے ہوئے اللہ کے گھر میں داخل ہوں. وہ تو تقوی کی نرشمنٹ کی جگہ ہے. وہ اللہ کے ڈر کے ساتھ جائیں گے اور اسی کے ساتھ نکلیں گے، لڑتے جھگڑتے نہیں. اور جس کے دل میں پھر اللہ کا ڈر ہوگا وہ پھر اپنی زبان سے کسی کے خلاف نہیں کو بات وہاں بیٹھ کے نکالے گا. وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. اور جب فرقہ واریت ہوتی ہے تو مسجدوں کے ممبر کس کام کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف حملہ آور ہونے کے لیے. اور جو ایسا کرے لہم فی الدنیا خزیون، خواہ وہ کتنے بڑے ممبر سجا لیں، وہ دنیا کی رسوائی سے نہیں بچ سکتے. آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اتنی مسجدیں ہونے کے باوجود کوئی عزت کیوں نہیں؟ کیونکہ جس کام کے لیے مسجد بنتی ہے وہی کام نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے، اور باقی کاموں پر توجہ زیادہ ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جو مسجد کو ویران کریں، مس یوز کریں، اس کے مقاصد تبدیل کر دیں. اچھا، میری اس بات سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ مسجد کے ساتھ اور ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں، وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اصل مقصود نہیں ہے. لوگ جب گھر سے نکلے یہ سوچ کے نہ نکلیں کہ اچھا میں مسجد چلتا ہوں چونکہ وہاں ایک وہ سبزی کی دکان بھی لگتی ہے تو میں فریش سبزی خرید لوں گا اور وہ سستی بھی ہوتی ہے. یہ نیت لے کر نہیں جمعہ پڑھنے جائیں. کیا نیت لے کے جمعہ پڑھنے جائیں؟ اللہ سے ملاقات. اور پھر اس کے لیے اول وقت پہنچے گا انسان، تیاری کر کے جائے گا، ادب سے بیٹھ کے خطبہ سنے گا، کچھ سیکھے گا، خشوع سے نماز پڑھے گا، کسی سے لڑے جھگڑے گا نہیں، کوئی سازش، کوئی سیاست، کوئی پالیٹکس، کوئی دھڑے بندی، کوئی گروہ بندی، کچھ نہیں. اللہ سے ڈرتے ہوئے اندر گئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے باہر آئے. ہاں، اگر راستے میں کوئی خرید و فروخت کی چیز ہے تو منع نہیں ہے. کیوں؟ سورۃ الجمعہ میں کیا کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھ چکو تو نکلو، اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی حرج نہیں. باہر اگر کوئی اچھی چیزیں لگی ہوئی ہیں تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں نہیں خریدوں گی کیونکہ یہ مسجد کے ساتھ ہے. آپ خرید لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ خطبہ ہو رہا ہے اور آپ کہیں پہلے میں خرید لوں تاکہ اچھی چیزیں میں چن لوں. اور یعنی نیت اور سوچ کا فرق ہوگا. اور مسجد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، اسی کا نام لو ان میں. اور پھر مسجدوں کی عام طور پر آبادی کس سے ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، یا لڑ جھگڑ کے گروہ بن کے ایک اور مقابلے پہ آنے کے لیے نہیں، مقابلے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے، درجے بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا. یعنی تکلیف ہے، بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، یا موسم سردی کا ہے، یا بیمار ہے، تکلیف میں ہے، لیکن پھر بھی وہ پورا وضو کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بیماری بڑھ جائے تو پھر بھی پورا وضو کرتا رہتا ہے، اس میں تیمم کی اجازت ہے. مطلب یہ ہے کہ عام طور پر سستی کرتا ہے نا انسان وضو کرنے میں، تو اس میں یہ کہ چاہے تکلیف بھی ہو لیکن پھر بھی. پھر مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا.
یہ کیا عمل ہے جس سے خطائیں مٹتی ہیں؟ نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے، جب بھی صبح یا شام کو جائے۔ آپ نے فرمایا، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ آپ کو معلوم ہے نا یوم حشر کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا، اپنا اپنا نور ہوگا نا سب کے پاس، تو یہ نور کس سے بڑھے گا؟ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے جانے والے۔ تو کوئی جائے گا وہاں، اللہ کا نام لے گا تو آباد ہوگا نا، مسجد تبھی آباد ہوگی، اور اگر نمازی نہیں ہوگے تو آبادی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بھی اس میں انڈائریکٹلی پھر آ جاتا ہے۔